لے لے یا اللہ کا رسول لے لے۔ بلال کی چیخ نکلی، حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے چوما، کہ بدلے کو پیر کی جُتی پر اللہ اکبر خدا کا رسول سر کا تاج بناؤں گا۔ فرمایا پھر بلال تیری ایک ڈیوٹی ہے کہ کیا تجھے زیادہ مارا تھا نا کہ جی؟ فرمایا سب سے پہلے استقبال تو نے کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو کہنا میرا بھائی آ گیا، میرے اکرمہ آ گئے۔ وہ لوگوں مجھے بتاؤ، باپ کا دشمن ہو، باپ کا قاتل ہو، بھائی کا قاتل ہو، عورتوں کو مارنے والا ہو، بیٹیوں کے منہ پر تماچے مارنے والا ہو، راستے میں کانٹے بچھانے والا ہو، اور میرے عزیزو دھوپ میں باندھ کر سارا دن پانی کے گھونٹ پر ترسانے والا ہو، میرے عزیزو کلیجہ کٹتا ہے، پہاڑ جتنا جگر ہونا چاہیے اس کو بھائی کہہ کے گلے سے لگانے والے۔ لیکن میرے عزیزو قربان جاؤ، یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون سی اعلیٰ ہستی ہے جس نے میرے عزیزو ایسے لوگوں کو اللہ اکبر ان کے دلوں سے غصے کا سگ مٹا دیا، ان کے دلوں سے بدلے کا خطبہ بھی ختم کر دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب اکرمہ آئے اللہ اکبر، میں نے یوں کر کے بائیں پھیلائی، میں نے کہا اکرمہ آ گئے۔ جب میرے سینے سے لگایا تو اکرمہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے ہو کر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی پھٹی چادر اکرمہ کو دے دی، میں نے کہا اس سے آنسو صاف کر لے۔ بلال کی چادر کو چوم کے کہنے لگا واقعی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا تم وہ ہیرے ہو جن کے بارے میں تمہارے رب نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جو زمین پہ لٹائے گئے، جب نوکیلے پتھروں پہ مار پڑوائے گئے، جو لہولہان کرائے گئے، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا جنت ان کی جاگیر بنا دی۔ جب تک یہ جنت میں نبیوں کے بعد نہیں جائیں گے، اللہ کہتا مجھے میری کبریائی کی قسم کسی ولی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خود ناچے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس میں مردوں کو مسیحا کر دیا۔ غزوہ بدر فتح ہوا، اور لوگوں مال کی کمی کوئی نہیں، سفید جوڑوں کی کمی کوئی نہیں، حکومت کے عہدوں کی کمی کوئی نہیں، ایک ہمارے پاس کمی ہے، نماز کے سجدوں کے نشانیاں ہیں، تبلیغ کے بستر ہمارے کندھوں پر، جہاد کی پٹیاں ہمارے ماتھوں پر، صحابہ کے نعرے ہمارے زبانوں پر، ایمان کی حرارت ہمارے پاس ہے، لیکن میرے عزیزو زبان والی گتھی آج تک سلجھا ہی نہ پائے، ہمارے پاس وہ اخلاق کی کمی رہ گئی۔ سنو یہ شیخ الحدیث تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس کی موجودگی میں عرض کروں گا، نماز والا پرچہ قیامت کے دن آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، روزے والا پرچہ قیامت کے دن آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، زکوٰۃ والا پرچہ قیامت کے دن آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، لیکن جب باری اخلاق والے پرچے کی آئے گی، یہ پرچہ تیری میری بیوی کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو اسے حل کر، تیرے ساتھ گھر میں آ کے بات کیسے کرتا تھا، پیر کی جُتی سمجھتا تھا یا گھر کی بالکل سمجھتا تھا، تجھے کتی کہتا تھا یا بچوں کی ماں کا کرتا تھا، تجھے روٹی کھلاتے وقت کھڑا کرتا تھا یا اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، کپڑے استری کرتے بجلی چلی جاتی، صبر کرتا تھا تیرے منہ پر چماٹے مارتا تھا، بتا تو صحیح تیرے بالوں سے پکڑ تجھے دھکے دے کے گھر سے نکالتا تھا یا بچوں کے سامنے اپنے پاس بٹھا کے تیری عزت کروایا کرتا تھا، بتا تو صحیح تجھے طلاق کی نظر کر دیا تھا یا تجھے گھر کی بالکل بتایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اگر تیری میری گھر والی نے پرچہ حل کرتے کرتے کراس یوں کر کے لگا دیا، پھر نماز والا پرچہ، روزے والا پرچہ، حج والا پرچہ، سارے کے سارے پرچوں میں فیل کر کے پرچے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ خیرکم لأہلی، تمہارے میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ باہر میرے عزیزوں لوگوں کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور گھر کے اندر میرے عزیزوں دو میاں محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ دنیا سے پردہ فرما رہے کون؟ سارے نبیوں کے سردار، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ مجھے اپنے پیر ابو بکر کی مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے دھچکا آپ کا لگا ہوا ہے کہ تقریر ختم کرتے نہ دوڑو، اختتامی دعا تک بیٹھو گے؟ یہ تو 4-5 ہاتھ کھڑے ہوئے، نماز فجر کا سجدہ یا کر کے جاؤ گے؟ اس زمین کو اپنے حق میں گواہ بنا کے جاؤ گے؟ او لوگوں اس زمین کو اپنے حق میں گواہ بنا کر
کون کون انشاءاللہ جائے گا؟ یہ ہوتا ہے ابو بکر تیری بات سنیں گے ساری رات، کہہ دو انشاءاللہ، لیکن وہ کہ برات بچی کوئی نہیں۔ اللہ زندگیاں دے 24 گھنٹے صحابہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے صحابہ کے نعرے لگاتے ان کی زندگی گزر گئی حضرات کی۔ گھر کے اندر میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر برتاؤ اچھا کرو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سب سے بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ میرے عزیزوں جب گھر کے اندر اخلاق والی چادر وسیع نہیں ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا بیوی تیری متحد ہو کے چلے، کسی درندے کے حوالے تو ہو جائے گی لیکن تیری ہو کے نہیں مرے گی، پکی بات ہے۔ نوجوانوں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، تم نے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، ہم بہت کچھ دیکھ کے تجربہ حاصل کر چکے لیکن ابھی بھی ہمیں تجربہ نہیں آیا۔ تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، دیکھنا زندگی کے اندر میرے عزیزوں اپنے قیمتی لمحات کا، کامیابی والے دنوں کا فیصلہ کرتے ذرا سوچ سمجھ لینا۔ سارے دولت والی لے کے آتے ہیں، سارے مال والی، سارے حسب نسب والی لے کے آتے ہیں، وہ لوگوں تم لانا قرآن والی لے کے آنا، اخلاق والی لے کے آنا، نسبت والی لے کے آنا۔ تمہارا گھر گھر نہیں رہے گا پھر جنت نظیر بن جائے گا۔ پھر جب گھر کے اندر لانا دو ہستیوں میں فرق رکھنا، ایک بیوی میں اور ایک ماں کے اندر فرق رکھنا، دونوں کو آپس میں خلط مت نہ کرنا۔ جب ماں کی باری آئے اس کے قدموں میں بیٹھنا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جب بیوی کی باری آئے اسے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا، اللہ تب بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے، بس اخلاق کی ایک مثال دے کہ میرے عزیزوں اپنی بات کی گٹھڑی پتہ نہیں زندگی کے میلے اسی سٹیج پہ پچھلے سال کتنے تھے، اس سے پچھلے سال کتنے تھے، ہمیں تو وہ بابا ہی نہیں بھولتا جو ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے رکھ کے ساری رات صدارت کیا کرتا تھا۔ جاؤ رجحان والوں سے پوچھو، او لوگو ہم تو ایک سال کے بعد آ کے دیکھتے ہیں، رجحان والے جب ہر جلسے میں دیکھا کرتے تھے وہ کہتے پنجاب کے خطیب نظر آتے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کا ایک مرد قلندر تھا جو ہاتھ اٹھایا کرتا تھا اللہ بارشیں برسا دیا کرتا تھا، جو ہاتھ اٹھایا کرتا تھا اللہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا اللہ سے بیٹا مانگتا تھا تو گود میں اللہ بیٹا دیتا تھا، اللہ سے سہاگ مانگتا تو اللہ لوگوں کے سہاگ بنا دیتا تھا۔ واہ میرے عزیزوں جب ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے تو بچنا تیرا میرا بھی ککھ نہیں۔ وہ لوگوں جاؤ ان کی قبر سے جا کے پوچھ لو، اور کوئی صاحب قبر اتنا تو بتا دے لاکھوں لوگوں کے کندھے پر آیا، یہاں کے تجھے مٹی کا ڈھیر ملا، یہاں کے تجھے بچھونا مٹی کا ملا، کہے گا جاؤ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے، تمہیں تو مٹی نظر آ رہی ہے، مٹی کے اندر ہمیں تو جنت کا باغ نظر آ رہا ہے۔ ادھر وہ کرتے ہیں فرشتے حال پوچھتے ہیں، ادھر وہ کرتے ہیں فرشتے حال پوچھتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ماں لوری دیتی ہے، فرشتے پروں کی لوریاں دے کے کہتے ہیں سو جا ابھی جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا، تجھے اس وقت اٹھائیں گے، تیری قبر سے تجھے اس وقت نکالیں گے جب جنت کا دروازہ سامنے کھلا ہوا ہوگا، ادھر مصطفیٰ حوض کوثر پہ ہوں گے، ادھر رب اپنی رحمت کو امت کے اوپر اپنے بندوں کے اوپر لٹا رہا ہوگا، پھر ہم تجھے اعزاز کے ساتھ لے کے جائیں گے، کیوں؟ پھر ہم تیرے سر پہ تاج پہنائیں گے، یا اللہ وہ کیوں؟ تو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ چھوڑ کے آیا، اپنی بیٹی کو قرآن کا حافظ چھوڑ کے آیا، اللہ اکبر۔ پھر دنیا دیکھے گی جیسے دولے والی گاڑی بازار میں سے جاتی ہے، ہر کوئی کام چھوڑ کے دولے والی گاڑی کے پھولوں کو دیکھتا ہے، جب تو جنت کے اندر جائے گا اللہ اکبر ہر کوئی ہر چیز چھوڑ کے تیرے تاج کے موتیوں کو دیکھنے لگ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گے، نمائندگی اللہ فرمائے گے، وکالت اللہ کرے گے، پروردگار عالم جواب دے گے، فرمائے گے یہ وہ بندہ جو خود تو قبر کے اندر آ گیا، پیچھے اپنی اولاد کو قرآن کا وارث بنا کے آ گیا، میرے محمد کی غلامی کا جام پھیلا کے آ گیا۔ اور لوگوں اگر ایسے لوگوں کا جینا بھی، ایسے لوگوں کا مرنا بھی تمہیں اچھا لگا تو آج کے بعد دکان والے بعد میں، کاروبار والے بعد میں، ذمہ داری والے بعد میں، کماد والے بعد میں، مارکیٹ والے بعد میں، اوال بعد میں، ملک بعد میں، کھوسا بعد میں، زرداری بزداری بعد میں، پہلے ہم سارے کے سارے نبی والے کام والے، کہہ دو نا نبی والے، بلند آواز سے نبی والے
کام والے تو کام بعد میں کریں گے. نبی نے جو کام صحابہ کے کندھوں پہ ڈالا، صحابہ نے امت کے کندھوں پہ ڈالا، پہلے وہ کام کریں گے. لیکن میرے عزیزوں بات اس کی نہیں بنتی جو تیر تلوار کے کلاشن اور بندوق کے زور پہ کرے. بات تو وہ ہے جو اپنا کردار دکھائے، دنیا متاثروں کے قدموں کے اندر آ جائے. غزوہ بدر ہوا، اللہ غنی، بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانی سارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں، حضور اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باہر دروازے پہ کون بندہ ہوا ہے؟ یہ نبی کا داد کا آیا ہوا ہے جو بدر کے اندر تلواریں لے کے آیا تھا. حضرت عمر کا بابو آیا، حضرت عبیدہ کا ابا، ابو عبیدہ کا ابا آیا، سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا آیا، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ سارے کے سارے رشتہ دار بدر کے میدان میں اترے تاکہ مدینے میں جانے والوں کا بالکل خاتمہ کر دے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بھی کہہ دیو کہ مدینے میں آئے، باندھ دیے گئے. اللہ تو مجھے پیسے پکڑانا ختم کر دو. شام ہو گئی. رحمت والا نبی کون؟ رحمت والا نبی، معراج والا نبی، ختم نبوت کے تاج والا نبی. ہائے لوگو، ہم نے تو سنا تھا آلو ٹماٹر مہنگے ہو گئے، لیکن خانپور کے اندر آ کے پتہ لگا سبحان اللہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. باہر تشریف لائے، سر شرم سے جھکے ہوئے، ندامت کا پسینہ ادھر ادھر سے گر رہا ہے. صحابہ منتظر، تلواریں نعموں سے باہر پھر اندر گھورتے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ پنجابی زبان میں کچھ کھاتا پیتا ہے. انہوں نے کہا جی ڈرا ڈرا کے پجامے ڈھیلے کر دیے. صبح تو شام ہو گئی، ادھر جاتے ہیں یوں دکھاتے ہیں، ادھر آتے ہیں یوں دکھاتے ہیں. ہم تو منتظر ہیں کب چھری کے نیچے آئے. آپ روٹی کی بات کرتے ہو. سبحان اللہ. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. کیا نبوت والی زبان سے اعلان ہوا. فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح کس کس نے تمہیں گھور کے دیکھا. میرے عزیزوں رشتہ داری پہ مان ہوا کرتا ہے. تھے تو دشمن لیکن پتہ تھا ہمارے تائے چاچے کی اولاد ہے. کہنے لگے پیغمبر تو رشتہ داریوں کی پاسداری کرایا کرتا تھا، آج ساری بھول گئے، عرب کی ریت بھول گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا گرے سے گرا دشمن کے دروازے پر کوئی مہمان بلکہ آ جائے دشمن امال دے دیتا ہے. ہم تو تیرے دروازے پہ تیرے اپنے آئے، صبح سے شام تک کسی نے روٹی نہیں پوچھی. آپ نے فرمایا کون ہے جس نے تمہیں گھور کے دیکھا؟ یہ کھڑے. فرمایا سارے کے سارے اندر آ جاؤ. آگے روم والو، فارس والو، اللہ اکبر، مسجد قباء کے پڑوسیوں سارے کے سارے آ جاؤ. آگے مکے مدینے والو تم بھی آ جاؤ. شہزادو، جرنیلو، بوڑھو، سارے کے سارے آ جاؤ. مسکرا کے دیکھا. اللہ اکبر. فرمایا ذرا میری طرف دیکھنا تو صحیح. جب صحابہ نے دیکھا آپ نے فرمایا کیا بات ہے، غصے سے کیوں لال پیلے ہو گئے؟ اے یا رسول اللہ، سمیہ کی شرفگاہ پہ برچی مارنے والے کا بیٹا باہر کھڑا ہے. یا رسول اللہ، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑنے والے باہر کھڑے ہیں. کملی والے، اے بلال کو دیکھو، بلال پہ ترس آتا ہے. آپ کو ترس آتا تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہاں کہ دیکھو بلال کو. وہ آدمی باہر کھڑا ہے جس نے بلال کو رسیوں سے باندھا تھا اور مکے کے بچوں کو، نوجوانوں کو بلایا تھا آ جاؤ آ جاؤ، اس کے سینے پہ چھلاگے مارو. بلال تجھے یاد ہے؟ کہاں یاد ہے. رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بلال پھر کیا ہوا تھا؟ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، بچوں نے آ کے میرے پہ چھلاگے ماری، میری پسلیوں سے دائیں بائیں سے ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگ گئی. رحمت والے نبی رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا بلال کجی آمنا کے لال. فرمایا بلال کجی آمنا کے لال، تو چاہتا ہے اللہ کے نبی ہنسے. کجی کہ پھر بلال اگر تو بدلے لے گا
تو پھر خانپور والوں کو، پھر حافظ آباد والوں کو، پھر راجن پور والوں کو، پھر شور کوٹ والوں کو، فیصل آباد والوں کو، اگر بلال تو نے بدلے لینے شروع کر دیے پھر ان کو کون بتائے گا محمد بدلے لینے نہیں آیا، محمد تو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بلال نبی کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کملی والے بتا باہر جاؤں اور کس کے ہاتھ میں درہ دوں اور کمر اپنی آگے کروں، کملی والے بتا اور کس سے باہر کہوں۔ فرمایا بلال آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ او لوگوں، بیٹا روئے ماں چپ کراتی ہے، باپ بیٹا روئے بھائی چپ کراتا ہے، باپ چپ کراتا ہے، چھوٹا روئے بڑا چپ کراتا ہے، شاگرد کی آنکھوں میں آنسو ہے استاد آنسو صاف کرتا ہے، مرید کی آنکھ میں آنسو ہے پیر آنسو صاف کرتے ہیں۔ واہ بلال تیرا کتنا بڑا مقام ہے، تو نے کملی والے کو رو کے دکھایا، کملی والے نے نبوت والی چادر سے تیرے آنسو کو صاف کر کے دکھایا۔ فرمایا بلال جا جا مسجد نبوی کے دروازے پہ اعلان کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے داد کے آئے ہیں، بتاؤ کون کون انہیں اپنے دسترخوان پہ جا کے بٹھائے گا۔ مکے والے بھی ایک مرتبہ تو اندر جھانک کے دیکھنے لگے، جب پاس کھڑا تھا اسے کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں کہہ رہے مہمانوں کو بلائے گا، کہا تمہارے بارے دل تو وہی بوم ہو گئے، دل تو وہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ایسی ہستی کو نکالا جو دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتا ہے۔ چپ، ہر کوئی اپنی اوقات اپنی بساط کے مطابق مہمان کو لے کے چلا گیا۔ اندر ایک میزبان بچا، بابو ذرا میری طرف دیکھ، ہنسنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اللہ تجھے ہمیشہ ہنسائے، اتنا ہنسائے کبھی رونے کا تصور بھی نہ ہے، جب روئے تو آخرت کو یاد کر کے رہے، دنیا کے دکھ کے لیے نہ روئے۔ یہ تھوڑی سی بدمزگی ہوتی ہے، ایک خطیب کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بے شک وہ پتہ نہیں کوئی اس کی بات کو اہمیت نہ دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجمع میری بات کو سنے۔ ہم تو فقیر سے لوگ ہیں، یہ گاڑی کی سیٹ دن بھی یہی رات بھی یہی، مولا پچھلے جمعے خدا کی قسم مجھے موقع ہی نہیں ملا، پچھلے جمعے مجھے موقع ہی نہیں ملا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، میں نے رات کو ملتان سے شہر سفر شروع کیا، جلال پور بھی کروڑ پکے سے میں نے رات کو سفر شروع کیا، ٹنڈے آدم میں نے جا کے جمعہ پڑھانا تھا، رات سے ختم نبوت حیدرآباد میں راستے بھی کپڑے تبدیل کیے، راستے میں وضو کیا، ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ او لوگوں، یہ پیسہ تو پیچھے رلتا پھرتا ہے، ہم تو تمہاری توجہ کے متمنی ہوتے ہیں، ہم تو تمہارے پیار کے مستحق ہوتے ہیں، تم جاتے جاتے سینے سے لگا دیا کرو، خدا کی قسم ہمارا تو بے سکونی سکون کے اندر بدل جاتا ہے۔ کہو نا ذرا بلند آواز سے ابو بکر کے لیے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور شادی کو انشاءاللہ بھی اسٹیج پہ آئے گے، چھوڑو گے نا انشاءاللہ۔ جب انسان کسی قیمتی چیز کو باندھتا ہے تو گٹھڑی کو 3-4 گانٹھیں دیتا ہے، 2 میں نے دے دی، آخری یہ دے گے، تیسری میں دے کے جا رہا ہوں، پھر یہ گٹھڑی انشاءاللہ کل صبح کو لے کے اللہ کیا دور بھی کو پیچھے سب کو لے گئے، ایک پیچھے بچا، ایک میزبان، ایک مہمان۔ سرکار نے دیکھا میاں کیا تیرے گھر میں ہے، ساڑھے ورگا ہوندہ 6 مہینے کی گندو پڑھ کے کہتا جمعہ رکھا جی ریٹ ہی کوئی نہیں، جی ریٹ ہی کوئی نہیں، بڑی غلطی کی تھی، میرے بچے میں دعا دے رہے ہیں، بڑی پاگل پڑھ کی تھی، 1170 آئی اور 1168 ہو گئی، 2 روپے تک گھاٹا پہ گیا، مار گیا۔ ایک کہیں تیرے گھر کچھ ہے، دونوں ہاتھ میں کریں، کہیں رب دی بڑی سوکھ ہے، شکر شکر۔ چہرے کی رنگت کو ماتھا پڑھ کے پہچان گئے، ہنسنے لگے۔ جب قریب سے گزرا، کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے کہا مہمان کو لے کے جا۔ کان میں جاتے پوچھنا کچھ ہے نہیں تو بھجوا دوں۔ حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، یہاں سے آنسو نکلا، کہا اگر اپنے پیٹ سے چادر اٹھاؤں گا تو خدا کا شکوہ نہ آ جائے کہ مجبوریاں لوگوں کے آگے گاتا پھر رہا ہے۔ کہا جی نہیں، اللہ دی بڑی سوکھ ہے۔ آپ نے فرمایا لے جا۔ مہمان کو گھر لے گیا، جا کے بیٹھک میں بٹھایا، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہنے لگی لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بڑی بھوک لگ رہی تھی، 4-5 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، بڑی بھوک لگ رہی تھی، آج پوری میں آٹے والے ڈبے میں گھس گئی،
मैंने नाखूनों से खुरच खुरच के कोने में से नीचे से मैंने आटा निकाला, एक पेड़ा छोटा सा बना, चपाती बनाई, 2 हिस्से करके रख दिए। तो आएगा आधी मैं खाऊंगी आधी तू खाएगा। घरवाली से कहने लगा उस आधी आधी को जोड़ के एक कर दस्तरखान में लपेट के यहाँ रख, ना तू खाएगी ना मैं खाऊंगा। आज तेरे हाथों की पकी हुई रोटी मोहम्मद का मेहमान खाएगा। लगी रोटी है, सालन कोई नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ दस्तरखान का भरम चाहिए। अगर सालन लेना होता तो हुजूर के सामने दामन फैलाता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बल व सलवा है तो यहाँ आ जाते। लेकिन मैंने कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है ओ लोगो, पैसा पास हो बैग के अंदर तिजोरी में 5-5 हजार के नोट, जेब में 5-5 हजार के नोट तकिए के अंदर हो, उस वक्त तो शुक्र सारे करते नजर आते हैं। शुक्र तो मेरा अजीज अल्लाह को उस वक्त पसंद होता है तल के ऊपर जो कपड़ा मैला हो जाए। वारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। अगर अब्दुल वहाब न होता तो आज रायगढ़ का मरकज आबाद न होता। फरमाया जब हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चले गए, हाजी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर हुए। मौलाना हाजी अब्दुल वहाब कहते हैं मेरे वालिद साहब आए और कहने लगे मौलवी यूसुफ तूने मेरे बाप बच्चे को पागल कर दिया, तहसीलदारी छोड़ के तेरे कदमों में आके बैठ गया। मैंने कहा ले जाना चाहता है ले जाओ। कहा चल अब्दुल वहाब, मैंने कहा जाता हूँ। अब्दुल वहाब साहब कहने लगे वालिद साहब चले गए। मौलाना यूसुफ ने मुझे सीने से लगा के फरमाया बेटे डटे रहे, अगर आज चला गया फिर कयामत तक नहीं आ सकता। फरमाया मैंने कलंदरी छोड़ दी, मैंने बादशाही छोड़ दी और मैंने तहसीलदारी की नौकरी छोड़ दी, मैंने पैसे की रेल पेर छोड़ दी। फिर निजामुद्दीन की बस्ती में अब्दुल वहाब के पास, अब्दुल वहाब पर वो वक्त आया कि अब्दुल वहाब के पास कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं हुआ करता था। साबुन तो दूर की बात, जो कपड़ा तल पे हटाया हुआ पहना हुआ था उसके अलावा दूसरा कुर्ता नहीं। फरमाया लोगों जब रात को अल्लाह की मखलूक सो जाती, अपना भर बरकरार करने के लिए गुसल खाने में जाता, कपड़े उतार के उसी गुसल खाने में कपड़े धो लिया करता। फिर मैं हवा वाली जगह पे कपड़े पहन के आके बैठ जाता ताकि फजर की नमाज से पहले, दुनिया के उठने से पहले मेरे कपड़ों का गीलापन खत्म हो जाए, ताकि दुनिया वालों को पता न लगे कि अब्दुल वहाब के पास दूसरा जोड़ा कोई नहीं। फरमाया जब मेरी शादी हुई पहली रात थी, मैंने बीवी के आगे हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा घर वाली एक तेरा हक, एक फातिमा के अब्बे का हक, बता मैं किसका हक पूरा करूं? अगर तेरा हक पूरा करूं तो फातिमा के बाप का हक अधूरा रह जाएगा, मुझे पहले उसका हक पूरा करने दे, तेरे हक तो अल्लाह जन्नत में पूरे करवाएगा। बीवी भी बीवी थी, कहने लगे अब्दुल वहाब उठ बिस्तर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते में जाना तेरा काम है, तेरा बिस्तर बना के तेरे कंधे पर उठवाना तेरी घरवाली का काम है। फरमाया एक अब्दुल वहाब की फिक्र थी जिसने रायगढ़ की कच्ची जमीन पर आकर इस मरकज को आबाद किया। और लोगों अरब वाले, फलस्तीन वाले, मिस्र वाले, कतर वाले, शाम वाले, पूरी दुनिया के लोगों, मुस्लिम गैर मुस्लिम मुल्क वाले लोग आते हैं और लोगों जहाँ का पानी खाना वहाँ आकर मोहम्मद का लाया हुआ दीन सीख के जाते हैं। ये तो एक बंदे की फिक्र थी। और वाकई एक फिक्र थी इस खानपुर की बस्ती में, इस बस्ती दरखास्ती में एक बंदे की, अब्दुल्ला दरखास्ती की फिक्र थी। आज ये पूरा स्टेज रंगारंग भरा पड़ा है, उसकी मेहनतों का नतीजा है। जाओ राजनपुर से जनूबी पंजाब से लेकर यहाँ तक कराची के मेरे अजीजों, दरिया के साहिल से लेकर जाओ जाओ सरहद के पहाड़ों तक, रब्बे काबा की कसम कहीं ना कहीं तुम्हें खानपुर का जामिया का तुम्हें फैज याफ्ता नजर आएगा, कोई मिंबर पर नजर आएगा, कोई खानकाह में नजर आएगा, कोई मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, कोई तुम्हें तसव्वुफ में नजर आएगा, कोई मेहराब में नजर आएगा। अल्लाह अकबर। फिर बुलंद आवाज से कह दो जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, शेख दरखास्ती, शेख दरखास्ती। ये फैज जारी रहने चाहिए कि नहीं? बतावानु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तो हर मैदान में के शाना बशाना चलोगे हाथ खड़े करके, माली तौर पर, जाली तौर पर, दुआ के तौर पे इनके साथ चलोगे। आखिरी बात कह के बात दुआ की तरफ आ रही है, फिर दुआ करवाएगा और कुछ कीमती मलफूजात भी कहेगा। और लोगों जब एक रोटी जोड़ के ला के रखी गई, मेहमान आ जा, मैंने कही वाह यारा, तो अरब को मक्का छोड़ के आ गया, मक्का वालों की रीत भी भूल गया। उसने कहा क्या? कहा जब मेजबान मेहमान खाना खाता है तो मेजबान भी तो साथ खाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगा भाई खाना तो तेरे
تیرے ساتھ ضرور کھاؤں. آپ نے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جی روٹی کوئی ہے آٹا کوئی نہیں. کہنے لگا کھانا تو تیرے ساتھ ضرور کھاتا لیکن بھائی تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں. کہ جب تم نے مکے سے ہمیں نکالا اور 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے ہمیں مار مار کے جب پتے چبوائے ہماری روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی. ہمیں روٹی کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا. جب بھوک لگتی ہے باہر جو جھاڑی دے لگی ہوئی ہے ان میں سے 2-4 پتے توڑ کے لا کے چباتے ہیں. انہوں نے کہا تم انسان ہو کے جانور؟ کہ الحمدللہ انسان ہے. کہ پتے تو جانوروں کی خوراک ہے. کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے کیوں کھلائے تھے؟ اللہ اکبر. کہ آپ بھی کھا سکتے ہو. گیا اور باہر سے 3-4 پتے پیلے توڑ کے لایا, دسترخوان پہ لایا, بسم اللہ وعلا برکت اللہ. جب پتہ منہ میں ڈالا, پتھر تیز دھاری دار تھا, نوکیلا تھا. صحابی کے ہونٹ کو جبڑے کو چیرتا آر پار ہو گیا. اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے خون چھپایا. روٹی کا نوالا اس کے منہ میں, پتہ اس کے منہ میں. اللہ اکبر. روٹی کا نوالا نکال کر یوں رکھا اور ہاتھ اٹھایا, جہاں زخم تھا چوب چکے رونے لگ گیا. کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کس کے تربیت یافتہ ہو, مجھے بتا تو صحیح یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا کہ دشمنوں کو روٹی کھلائے اور خود پتے چبائے. اللہ اکبر. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس نے ہی سبق پڑھایا جس نے تجھے میرا مہمان بنایا. روٹی کا چگیر پڑے کر کے صحابی کو گلے سے لگایا کہ تیرے گھر کی روٹی بعد میں کھاؤں گا, پہلے میں تیرے محمد کا کلمہ پڑھ کے تجھے سناؤں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. او لوگو کردار سے, اخلاق سے, ڈلے کے زور پر تو سارے غلام بناتے ہیں. کردار سے, گفتار سے, اپنی صورت سے, اپنی سیرت سے. آؤ پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں ڈال دو, پوری دنیا کے کفر کو متاثر کر دو. اٹھو ہلکے ہو یا بوجھل, امیر ہو غریب ہو, موٹے ہو یا پتلے ہو, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, عجمی ہو یا عربی ہو, دکان بعد میں, پہلے ختم نبوت کے صدقے سے نبی والا کام پہلے. اس کام کے اوپر قرآن پر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مال جان اولاد سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو. پکا دل ہاتھ اٹھا کے اللہ سے وعدہ, الہ العالمین. ہاتھ کھڑے رکھنا. الہی تو دیکھ رہا ہے, پروردگار عالم اس ٹینٹ کے نیچے اور اوپر تو دیکھ رہا ہے. اللہ یہ تیرے بندے مال کمانے کے لیے نہیں, اللہ ختم نبوت کی پگڑی کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے تیرے قرآن کی عزت کو پوری دنیا کے اندر. الہی جو ہاتھ کھڑے ہیں اللہ فقیر کی دعا ہے, آمین تیرے نیک بندوں کی ہے. اللہ ان ہاتھوں والے وجود کو جہنم کا بالا نہ بنانا, کہہ دو آمین. یا اللہ جو آج تیرے دربار میں اٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, اللہ ان ہاتھوں میں حوض کوثر کا پیالہ پکڑا دینا. یا اللہ قیامت کے دن شفاعت کا دامن پکڑا دینا, اپنی رحمت کی چادر پکڑا دینا. یا اللہ ان ہاتھوں سے جنت کے دروازے کھلوا دینا. یا اللہ ان ہاتھوں کو دیکھ لے, یہ ہاتھ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ میں پکڑوا دینا. یا اللہ جنت میں وہ بھی جائے, اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھ دو مجمع, بیٹھے بھائی, مہربانی آپ کی. ماشاءاللہ بھائی سب حضرات تشریف رکھیں. حضرت کا حکم ہے حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ ان کا قیمتی بیان ہوگا. حضرت شاہ صاحب کے بیان سے قبل نماز عشاء کے وقت سے بیٹھے ہیں. اب تک ہمارے درویش نعت خوان محترم جناب صوفی عبدالغفور صاحب, انشاءاللہ ان کی نظم ہوگی, پھر شاہ صاحب کا بیان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.